کے پی میں امن و امان کے بڑھتے مسائل میں صوبائی حکومت کہاں کھڑی ہے، کہاں غائب ہے، سب پہ بات کر لیتے ہیں۔ ظاہر شاہ شیرازی، آپ سے شروع کریں گے ہم۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوا ہے، بڑی نوعیت کا واقعہ ہوا ہے اور ہوا بھی ایک ایسے علاقے میں مالم جبہ جو کہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس وقت کے پی کے میں؟ اور جیسا کہ ہم نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا کہ جو دو ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس جو ہے وہ بری طریقے سے روندی جا رہی ہے، تو گورنر کے پی کے معاملے میں یہ چیز کیا بالائے طاق رکھ دی ہے تمام تر حکام نے؟ سیکیورٹی معاملے پہ کچھ ہو رہا ہے کے پی کے میں؟ دیکھیں، میرے خیال میں فیصل جو اہم ایشو ہے، یہ سب سے بڑا واقعہ اس سے آج یہ کہ تقریباً کم از کم 10-12 ملکوں کے ڈپلومیٹک جو سٹاف تھا وہ شاید ان کو انوائٹ کیا جاتا ہوٹل اسٹیشن اور ان کو ٹارگٹ کرنا، یہ بالکل ایک سیکیورٹی فیلئر ہے خیبر پختونخوا حکومت کا، اور یہ اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ آپ کے قبائلی علاقوں کی طرف سے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، آپ کی پولیس جو ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہے، بلکہ وہ ڈیوٹی سے انکار کر رہے ہیں، اس کی اپنی وجوہات ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں ذرا سا ان کو براڈر پرسپیکٹو دیکھیں گے، کسی ایک حکومت کے اوپر ڈالنا، گورنر راج کی بھی بات ہو رہی ہے کہ لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے، کیسے لگے گا کیسے نہیں لگے گا، لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا، وہ قانونی آئینی توجیہات اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت واقعی صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بڑا سیریس ہے، اور کے پی گورنمنٹ کی انکیپیبلٹی بھی ہے، اور اس میں میرے خیال میں پولیس فورس کی بھی کیپیبلٹی ہے کہ آیا کیوں جو ہے وہ پولیس فورس کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ کیا خیبر پختونخوا حکومت واقعی پولیس فورس کو اسٹرینتھن کرنے میں ناکام رہی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے میں ناکام رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو بھی کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ اس کی پرائیورٹیز نہیں رہی ہیں، اور وہ شاید ان کی پرائیورٹیز زیادہ تر ان کے ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے بانی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ رہائی کے لیے خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے، حکومت ہے، وزیر اعلیٰ صاحب ہے، وہ اکثر آپ کو ایک لائن میں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بانی کو کیسے رہا کرانا ہے۔ یہ ایک رخ ہے اس تمام معاملے کا، لیکن دوسرا رخ یہ ہے کیا خیبر پختونخوا واقعی پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کتنی ہے؟ کیا لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ مرکز کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ٹھیک ہے کہ ایکٹیو پولیسنگ اور کرائم کو کنٹرول کرنا وہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے، پولیس کی نااہلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب کرائم کو نہیں کنٹرول کر سکے، لیکن دہشت گردی کے خلاف لڑنا کس کا کام ہے؟ کیا آپ کے ڈیفنس جو منسٹری ہے وہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے؟ ایک اتنا بڑا صوبہ جس کا بارڈر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا ایک انٹرنیشنل دوسرے ملکوں کے ساتھ لگتا ہے، اس کی لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری کیا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے؟ کیا یہاں بارڈر کے اوپر جتنی چیزیں ہو رہی ہیں؟ لیکن اوور آل دیکھا جائے تو میرے خیال سے صوبائی اور مرکزی حکومت کی آپس کی چپکلش کہہ رہے ہیں، دونوں سیاسی حکومتوں کی آپس کے مفادات کہہ لیں، اس سے جو ہے صوبہ سفر ہو رہا ہے، اکنامکلی بھی، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی۔ یہ جو کل دھماکہ ہوا ہے، کیا اس کے اندر گاڑیاں جب جا رہی تھی اس کا جیمر کا انتظام کیوں نہیں تھا؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ کو اندازہ نہیں تھا کہ اسلام آباد سے ڈپلومیٹک اسٹاف جا رہا ہے، کیا وہ کچھ سیکیورٹی فراہم کرتے؟ ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ میرے خیال میں دیکھا جائے تو یہ دونوں حکومتیں ایکولی رسپانسبل ہیں پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی۔ میں صوبائی حکومت کو صرف بلیم نہیں کروں گا، فیڈرل حکومت کی بھی مکمل نااہلی ہے، جو کہ صرف اور صرف ایک کہتے ہیں نا پوائنٹ سکورنگ کے لیے بیان بازی کی حد تک۔ آپ کا ڈیفنس منسٹر اگر صرف یہ بیان دیتا ہے کہ صوبہ ذمہ دار ہے، تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے؟ کیا علی امین گنڈاپور کی ہے یا شہباز شریف صاحب کی ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں صوبے کے حوالے سے؟ وہ کیا کر رہے ہیں بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں بڑا سیریسلی لینا ہوگا پاکستان اور کے پی دونوں کے معاملات کو، ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم اور الزامات لگانا مزید سیریس جو ہے وہ ریپرکشن جس کے ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر اگر آپ سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکتے تو نہ انویسٹمنٹ آئے گی، نہ آپ کا سی پیک چلے گا، نہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی، نہ آپ کا بارڈر ٹریڈ ہوگا، نہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ بوم کرے گی۔ تو میرے خیال میں دونوں سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا ہوگا، پی ڈی ایم کو اور تحریک انصاف کو، کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں یا وہ پاکستان کی تباہی چاہتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔